ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ یہ شخص ہندوستان میں ایک مخصوص ذہنیت کی فکر کو مسلط کرنے کے لیے مسلمان کے نام پر ہندوستان میں داخل ہو گیا ہے۔ آج کل کا میڈیا تو آپ کو پتا ہے اس کے تار کہاں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں سے ان لوگوں کی ٹی آر پی بڑھتی ہے۔ ان چینل والوں کے دو ہاتھ گھی میں ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ٹی آر پی بھی بڑھی، اوپر سے ان کی سوچ اور ان کی فکر کے مطابق یہ شخص جواب بھی دے رہا ہے۔ دراصل آج کل کے حالات کے پس منظر میں ایک تبصرہ پڑھ رہا تھا میں اخبارات میں، انگریزی اور دیگر زبانوں کے، تو اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ کشمیر کے حالات کے بعد سرحدوں پر جو تناؤ پیدا ہوا اور میڈیا میں صبح شام جو الگ الگ پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں اسی عنوان سے، اور اس بیچ تاریخ جیسے خبیث انسان کو لا کر الگ الگ پروگرام جو پیش کر رہے ہیں، دراصل اس کا عوام کو طلاق ثلاثہ جیسے اہم مسئلے سے ہٹا کر اس کے خلاف قانون لانے کے بعد یکساں سول کوڈ کو ہندوستان میں لاگو کرنے کی تیاریاں ہیں۔ اب آپ خود دیکھیے، جا کر یوٹیوب میں سرچ کیجئے کہ شخص جو تاریخ کہتا ہے وہ اپنی بیٹی کو ہندو کے ساتھ شادی کروایا ہے اور کہتا ہے کہ تم بھی وہی کرو۔ ایک عجیب فلسفہ ہے۔ پورے ملک میں ایک ہی قانون ہونا چاہیے، اس کا ماننا ہے اس شخص کا۔ جب ایسا ہے تو پھر تو اپنے آپ کو سیکولر کہتا کیوں ہے یہ شخص؟ یہ ہندوستان ہے، یہاں کا ایک ہندو، یہاں کا ایک مسلم، یہاں کا سکھ اور عیسائی، جین، بدھ بڑے ڈنکے کے چوٹ پر صاف صاف اعلان کرتا ہے کہ وہ ایک ہندوستانی مسلم ہے، وہ ایک ہندوستانی ہندو ہے، وہ ایک ہندوستانی عیسائی ہے، وہ ایک ہندوستانی جین ہے، وہ ایک ہندوستانی بدھ ہے، اور اس کو اس بات پر فخر ہے کیونکہ یہاں کے آئین، یہاں کے قوانین، یہاں کا سیکولرزم اس کو اس کے مذہب پر چلنے کا پورا حق دیتا ہے۔ اب ایک بھگوڑا پاکستانی اس بات کو کیا سمجھے جو اپنے ملک سے غداری کے نام پر نکالا گیا تو سعودی عرب میں 10 سال رہ کر وہاں کا کھانے کے بعد اسی تعلیم میں چھید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سعودی کا اسلام نہیں چاہیے، اور کینیڈا جانے کے بعد اچانک اس کے اندر لبرل سیکولرزم جاگ اٹھتا ہے اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف احتجاج کے نام پر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجیاں اڑاتا ہے اور کبھی اسلامی شاعر کی، کبھی سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین جیسے خبیثوں کو ہیرو گردانتے ہوئے خود کے دائرے اسلام سے نکل جانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے باوجود منافقت کی سارے حدیں پار کرتے ہوئے خود کو مسلمان بھی کہتا ہے۔ یہ شخص اپنے ہی فلسفے میں، اپنی ہی بیان بازیوں میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ کوئی صحافی اگر سوال کرتا ہے کہ آپ چیف پبلسٹی بی جے پی اور ہندو تنظیموں کے قریب ہونے کے لیے یہ بیان بازیاں کر رہا ہے تو یہ شخص سٹیا جاتا ہے اور چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خود سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ شخص پوری زندگی ڈر اور خوف کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے۔ دنیا میں اگر اللہ کی سب سے بڑی نعمت بہت ساری چیزوں میں سے یہ آپ کو سکون و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنا بھی ہے، مگر وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو، بھلا اس کو اس زندگی میں چین کہاں سے میسر ہو؟ وہ بھگوڑا کبھی یہاں بھاگے گا، کبھی وہاں بھاگے گا، کبھی یہ سوچے گا اگر ایسا کہوں تو فلاں خوش ہو جائے گا، ویسا کہوں تو کون خوش ہو جائے گا، اور اسی بیان بازیوں میں مزید خدشات اور شبہات کے گھیرے میں آ جاتا ہے اور خود ہی ایک ایسے دلدل میں پھنس جاتا ہے جہاں سے نکلنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، اور ایک ایسی منزل کی طرف سر پر دوڑا چلے جاتا ہے جس کی کوئی منزل اور حد ہی نہیں ہوتی۔ کبھی عوام کو کوستا ہے، کبھی حکمرانوں کو، کبھی اپنی زمین کو، تو کبھی اپنی ہی سوچ کو دنیا میں مرتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو اور اپنے ان تمام تر خیالات کو جو اس کے ذہن میں پنپتے ہیں، اس کے خیالات میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایسا ابھی سے نہیں بلکہ پہلے سے ہوتا ہوا آیا ہے۔ ہندوستان ایک کثیر تہذیب والا ملک ہے۔ ہندوؤں کے تہواروں میں عجیب رنگ ملتے ہیں تو مسلمان کی عید میں سوئیوں کی بھینی بھینی خوشبو اس رنگ میں مل کر عجب کیفیت پیدا کرتی ہے۔
عیسائی، جین اور بدھ کے اپنے الگ الگ انداز ہیں. ایسے میں کوئی کہے کہ ہندوستانی تہذیب چھوڑ کر مغرب کی جانب بڑھو، اپنی شناخت چھوڑ کر ترقیات کی جانب بڑھو، تو اس قسم کے منافق کے لیے ہندوستان میں کوئی جگہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جو اپنی زمین کا نہیں ہوا، جو اپنے دھرم کا نہیں ہوا، جو اپنی پیدائش کو ایک حادثہ قرار دے کر اپنی ہی والدین اور آباء و اجداد کو دبے الفاظوں میں بے عزت کر سکتا ہے، وہ دنیا میں کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. دیکھ لیجئے اس کی زندگی کو. زندگی کے آخری لمحوں میں یہ قومیں ڈھونڈنے کے لیے کبھی اپنوں کو گالیاں دیتا ہے، ہند، سندھ، گجرات، پنجاب کے میپ کے ذریعے سے ہندوستان کی سرحدوں کو فلسفہ سناتا ہے، اور اپنے آپ کو تنہا پا کر خود کو ایک سب سے بڑا عقل مند سمجھتا ہے، اور پھر قومیت کے لیے اپنی ہی ایمان کو داؤ پر لگا کر اس کی قیمت طے کر رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ہندوستانی قومیت. کیا اس سے بھی بدترین زندگی کسی کی ہو سکتی ہے؟ ناظرین کہیے مجھ سے، سوچنے کی بات ہے. ناظرین وقت ہو چلا ہے. مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک بھگوڑے کا ہندوستان میں ایسے وقت کیا کام جب ہند و پاک کی سرحدوں میں تناؤ ہے. کیا یہ بھڑکانے کے لیے لایا گیا ہے، یا پھر پاکستان کے لیے ہندوستان کی جاسوسی کر رہا ہے؟ پتہ نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ممکنات ہیں. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ نہیں ہے یوں کہ بس میری خوشی اچھی نہیں لگتی، اسے تو میری کوئی بات بھی اچھی نہیں لگتی. میں نفرت اور محبت دونوں میں شدت کا قائل ہوں، مجھے جذبوں کی یہ کانا پوسی اچھی نہیں لگتی. میں اپنی ذات میں بھی ایک خلا محسوس کرتا ہوں، تمہارے بعد کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی. بس ایک طرز رفاقت ہے، نبھاتے ہیں جسے، ورنہ بہت سے دوستوں سے دوستی اچھی نہیں لگتی. یقیناً نقطہ سنجی ایک حوالہ ہے ذہانت کا، مگر ہر بات کی تردید بھی اچھی نہیں لگتی. میں نے تجھے ہنستے ہوئے دیکھا ہے، سب حوالوں سے تیرے چہرے پہ افسردگی اچھی نہیں لگتی. تبسم یہ میرا ایمان ہے، جب تک حریفوں کا قد و قامت نہ ہو تو دشمنی اچھی نہیں لگتی، اچھی نہیں لگتی. ناظرین مجھے یہاں رکنے کی اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.